ہر جگہ میئر کراچی ہر گٹر کے ڈھکن کو جا کے میئر کراچی نہیں چیک کرے گا. ٹاؤنز یو سیز میں لوکل گورنمنٹ کے نمائندے موجود ہیں, کاؤنسلرز موجود ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. 12 لاکھ روپیہ مہینہ ہر یو سی کو فنڈ دیا جا رہا ہے, تو میرا خیال سے ڈھکن کی قیمت تو اتنی زیادہ ہو نہیں سکتی اگر آپ کہیں دیکھ لیتے ہیں. اور دوسرا وہ جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, کچھ تو ذمہ داری میں بالکل میئر کراچی کو یہ بات کہوں گی کہ جتنے یہ مین روڈ پہ ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں ان کے اوپر ذمہ داری لگانی چاہیے. یہ انلیگل پارکنگ کرتے ہیں لوگ. کل بھی یہی ہوا ہے نا کہ وہ بچہ باپ نے موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی تھی, روڈ پہ ہی کھڑی کی ہوئی تھی نا, تو ان کے خلاف بھی ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہونی چاہیے اس شہر میں. اس کا تو ذمہ وار یہ جو نشہ کرتے ہیں لوگ ان کو بھی سمجھتا ہوں, اور یہ ڈیوٹی میں سمجھتا ہوں کہ جو علاقے کے وہاں کے جو میونسپل کے آفیسرز ہیں یہ وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں پہ ایسی چیز ہے تو اس کو فی الفور ان کو یہ کرنا چاہیے, وہاں پہ بند کریں. یقیناً ایک یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ جو کراچی کی جو سیاست ہے, ہم کتنا بھی آپ کو ماضی میں یاد ہوگا کہ جس طرح سے کام ہوتا تھا, یا گٹر جان بوجھ کے بند کیے جاتے تھے, یا جس طرح سے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ایک طرز عمل کی سیاست ہوتی تھی اس کو فیل بنانے کی, یہ انہی ساری چیزوں کے اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو عوام کی جان اور مال کی تحفظ کی ذمہ داری حکومت پہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے, تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائے کہ ذمہ دار ہے کون. کیا وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہیں؟ کیا گورنر سندھ ذمہ دار ہیں؟ کیا وزیر اعظم ذمہ دار ہیں؟ کیا میئر کراچی ذمہ دار ہے؟ ٹاؤن چیئرمین ذمہ دار ہے؟ ایم کیو ایم ذمہ دار ہے؟ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے؟ جماعت اسلامی ذمہ دار ہے؟ یار یہ کسی انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا آدمی ہو وہ نہیں چاہتا کہ ایسا عمل ہو, کوئی جان کے نہیں کرتا, سبھی کے دل دکھی ہیں. لیکن یہ نظام کا فیلئر ہے. یہ کیسا نظام ہے کہ جس میں ایک سڑک کا یہ تعین ہی نہیں ہو پا رہا کہ یہ سڑک کس کی ہے. کے ایم سی کہہ رہی ہے یہ ڈی ایم سی کی سڑک ہے, ڈی ایم سی کہہ رہی ہے یہ ٹاؤن کی سڑک ہے. ایک کے ڈی اے والے کہتے ہیں کے ایم سی کی روڈ ہے, کے ایم سی والے کہتے ہیں کے ڈی اے کی روڈ ہے, کوئی کہتا ہے یہ ریسکیو کا کام تھا, کوئی کہتا ہے واٹر بورڈ کا کام تھا. جانے والا اپنی جان سے چلا گیا. یہ بلیم گیم غلط ہے, اس کا سیریس نوٹس لینے کی ضرورت ہے. اس طرح کے واقعات خدا نخواستہ بڑی سیریس لا اینڈ آرڈر سچویشن کی طرف اس شہر کو لے جا سکتے ہیں. اراکین اسمبلی کی بات چیت آپ نے سنی. یہاں پر یہ صرف ابراہیم کا افسوسناک واقعہ پیش نہیں آیا, اس سے پہلے نہ صرف کراچی بلکہ سندھ بھر کے بڑے شہروں میں کھلے گٹروں میں انسانی زندگیوں کے زیان ہونے کی خبریں ہر روز ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن پارلیمنٹیرین کا جو موقف تھا وہ آپ نے سنا. کوئی اس صورتحال کا کونسلرز کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے, تو کوئی یہ ذمہ داری جامع طریقے سے بانٹ رہا ہے. بہرحال کل جو ننھی سی جان اپنی زندگی سے محروم ہو گئی ہے اس کا حساب کسی نہ کسی کو تو دینا پڑے گا. اور کراچی میں کھلے گٹر میں گر کر جان گنوا دینے والے ننھے ابراہیم کی موت اور والدہ کی آہو بکا نے صاحب اولاد افراد کے دل دہلا دیے ہیں. شہر قائد میں موت بانٹتے کھلے گٹروں کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ضمن میں ہمارے نمائندے غازی جھنڈیر نے اراکین سندھ اسمبلی سے بات چیت کی ہے. آئیے سنتے اور دیکھتے ہیں. میں کھلے گٹر موت کے کنویں بنے ہوئے ہیں جس کے باعث کل شہر قائد کے گلشن اقبال میں ننھا ابراہیم اپنی جان سے محروم ہو گیا ہے. ابھی ہم موجود ہیں یہاں سندھ اسمبلی کے باہر. آئیے اراکین سندھ اسمبلی سے بات کرتے ہیں اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی خوفناک اور انتہائی تکلیف دہ صورتحال کا ذمہ وار وہ کس کو قرار دیتے ہیں. ہر جگہ میئر کراچی ہر گٹر کے ڈھکن کو جا کے میئر کراچی نہیں چیک کرے گا. ٹاؤنز یو سیز میں لوکل گورنمنٹ کے نمائندے موجود ہیں, کاؤنسلرز موجود ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. 12 لاکھ روپیہ مہینہ ہر یو سی کو فنڈ دیا جا رہا ہے, تو میرا خیال سے ڈھکن کی قیمت تو اتنی زیادہ ہو نہیں سکتی اگر آپ کہیں دیکھ لیتے ہیں. اور دوسرا وہ جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, کچھ تو ذمہ داری میں بالکل میئر کراچی کو یہ بات کہوں گی کہ جتنے یہ مین روڈ پہ ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں ان کے اوپر ذمہ داری لگانی چاہیے. یہ انلیگل پارکنگ کرتے ہیں لوگ. کل بھی یہی ہوا ہے نا کہ وہ بچہ باپ نے موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی تھی,
रोड पे ही खड़ी की हुई थी ना। तो इनके खिलाफ भी इनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए इस शहर में। इसका तो ज़िम्मेवार ये जो नशा करते हैं लोग, उनको भी समझता हूँ, और ये ड्यूटी मैं समझता हूँ कि जो इलाके के वहाँ के जो म्यूनसिपल के ऑफिसर्स हैं, ये वो उनको देखना चाहिए कि अगर कहीं पे ऐसी चीज़ है तो उसको फिल फॉर उनको ये करना चाहिए, वहाँ पे बंद करें। यकीनन एक ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जो कराची की जो सियासत है, हम कितना भी आपको माजी में याद होगा कि जिस तरह से काम होता था, या गटर जानबूझ के बंद किए जाते थे, या जिस तरह से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो एक तर्ज़ अमल की सियासत होती थी उसको फेल बनाने की, ये उन्हीं सारी चीज़ों के उसी सिलसिले की कड़ी है। हम समझते हैं कि कुछ भी हो अवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत पे है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत कह रही है कि हम ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ये बताए कि ज़िम्मेदार है कौन। क्या वज़ीर आला ज़िम्मेदार है? क्या गवर्नर सिंध ज़िम्मेदार हैं? क्या वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार हैं? क्या मेयर कराची ज़िम्मेदार है? टाउन चेयरमैन ज़िम्मेदार है? MQM ज़िम्मेदार है? पीपल्स पार्टी ज़िम्मेदार है? जमात इस्लामी ज़िम्मेदार है? यार ये किसी इंडिविजुअल का मसला नहीं है। मैं समझता हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, वो नहीं चाहता कि ऐसा अमल हो, कोई जान के नहीं करता, सभी के दिल दुखी हैं। लेकिन ये निज़ाम का फेलियर है। ये कैसा निज़ाम है कि जिसमें एक सड़क का ये तयन ही नहीं हो पा रहा कि ये सड़क किसकी है। KMC कह रही है ये DMC की सड़क है, DMC कह रही है ये टाउन की सड़क है। एक KDA वाले कहते हैं KMC की रोड है, KMC वाले कहते हैं KDA की रोड है, कोई कहता है ये रेस्क्यू का काम था, कोई कहता है वाटर बोर्ड का काम था। जाने वाला अपनी जान से चला गया। ये ब्लेम गेम गलत है, इसका सीरियस नोटिस लेने की ज़रूरत है। इस तरह के वाक़यात खुदा न खास्ता बड़ी सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ इस शहर को ले जा सकते हैं। अरकान असम्बली की बातचीत आपने सुनी। यहाँ पर ये सिर्फ इब्राहिम का अफसोसनाक वाक़या पेश नहीं आया, इससे पहले न सिर्फ कराची बल्कि सिंध भर के बड़े शहरों में खुले गटरों में इंसानी ज़िंदगियों के ज़ियान होने की ख़बरें हर रोज़ हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंटेरियन का जो मौक़िफ़ था वो आपने सुना। कोई इस सूरत हाल का काउंसलर्स को ज़िम्मेदार करार दे रहा है, तो कोई ये ज़िम्मेदारी जामे तरीके से बांट रहा है। बहरहाल कल जो नन्ही सी जान अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गई है, उसका हिसाब किसी न किसी को तो देना पड़ेगा।